بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ملک کی زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وزارت تعلیم میں ایسے ماہر تعلیم بیٹھے ہیں جو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ہی مخالف ہیں۔ ان دانشوروں کے مطابق اسکولز میں بچوں کو اسلامیات کا سبق پڑھانا ان پر اضافی بوجھ لادنا ہے۔ اگر وہ تعصب اور اسلام دشمنی کی اینک اتار کر دیکھیں تو قرآن کریم ساری سائنس کا خلاصہ ہے۔ جو کچھ فزکس، بایو کیمسٹری میں 6 سے FSC تک اتنا لمبا عرصہ یہ پڑھاتے اور رٹواتے ہیں، وہ صرف اور صرف سورہ الرحمن میں جمع ہے۔ ذرا پڑھ کر تو دیکھیں اور پھر بتائیں کہ یہ شارٹ کٹ ہے یا برڈن۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ساری کائنات کس اصول پر چل رہی ہے، کب سے کب تک کیا کیا ہوگا، یہ سارے راز سورہ الرحمن میں جمع ہیں اور 100% سچائی پر مبنی ہیں۔ تمہاری ان سائنسی ریسرچز کی طرح نہیں ہیں جو ہر سال چینج ہوتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآنی فارمولے رٹ کر تحقیق کریں تو سائنس کو قرآن کے موافق پائیں۔ سائنس قرآن کے مخالف نہیں ہوگی، مگر جب کسی اور کے لاز اینڈ رولز کو رٹ کر تحقیق کریں گے تو ہر بار ہر ریسرچ پر نیا رزلٹ نکلے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اسلام سائنس کے مخالف ہے۔ اسلام سائنس اور تحقیق کے مخالف نہیں ہے۔ اسلام تو بار بار دعوت فکر دیتا ہے، غور و فکر، عقل و بصیرت کی طرف بار بار بلاتا ہے۔ ذرا پڑھ کر تو دیکھیں، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، افلا تتفکرون، افلا تتذکرون، افلا تتقون، افلا یرون۔ ایسا اسلوب کہاں سے لاؤ گے؟ قانون بھی قرآن بتاتا ہے، قاعدے ضوابط بھی قرآن سکھاتا ہے اور 100% سچے رزلٹ پہلے بتا دیتا ہے۔ تمہارے ذمے صرف ڈسکوری ہے، تحقیق ہے، تمہارے ان اندھے قوانین کی طرح نہیں کہ جو ہر بار ہر فارمولے پر نکلو گے تو نیا رزلٹ نکلے گا۔ فرق یہ ہے کہ بنیاد قرآن کو بنانا ہے تو پھر سائنس کو قرآن کے مطابق پاؤ گے، لیکن جب سائنس کو بنیاد بناؤ گے تو رزلٹ تو قرآن نے اپنے مطابق نکالنا ہے۔ قرآن تمہاری سائنس کے تابع نہیں ہے۔ کاش کہ میرے اہل وطن کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ قرآن ہی ہے ہر کامیابی کا راز۔ وہ کامیابی اور ترقی جسے تم سائنس میں ڈھونڈتے ہو وہ اصل میں قرآن کے قوانین میں پوشیدہ ہے۔ جسے پڑھنا اور سمجھنا تم بوجھ سمجھتے ہو وہ اصل میں آسانی کا ذریعہ ہے۔ وہ بوجھ نہیں ہے، وہ برڈن نہیں ہے، وہ تو شارٹ کٹ ہے، وہ تو خلاصہ ہے۔ اتنے سارے سبجیکٹس تم پر گراں نہیں گزرتے جو چند آیات اور چند صورتیں تمہارے دل پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پر اغیار کی نقالی کا بھوت سوار ہے، تحقیق کے بجائے کاپی پیسٹ کے چکروں میں ہیں۔ جو گوروں کو کرتے دیکھتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا حکم ہمیں قرآن دیتا ہے وہ عملی طور پر نان مسلم کلچر کا حصہ ہے۔ صفائی جو ہمارا نصف ایمان ہے، اس پر کون عمل پیرا ہے؟ کس کے گھر، شہر اور ملک صاف ہیں؟ احساس ذمہ داری، اپنا کام خود کرنا، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام الانبیاء ہونے کے باوجود آپ اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے، اپنے جوتے خود سیتے،
حتیٰ کہ اگر ڈیپلی اسٹڈی کریں تو ہمارے دین میں کوئی معمولی کام بھی کسی کو کہنے کے بجائے خود کرنے کا حکم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار سواری پر سوار ہوتے اور کوئی چیز نیچے گر جاتی تو نیچے بیٹھے ساتھی کو کہنے کے بجائے خود اترتے، اٹھاتے اور پھر سوار ہوتے۔ مگر آج ہم شاہی سسٹم میں جی رہے ہیں، اپنا کام دوسروں کے ذمے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نوکروں کے چاکر اور چاکروں کی کشکش۔ جبکہ یورپ میں رہنے والوں کو دیکھیں کہ کیسے بچوں میں اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ بستر سے اٹھیں تو اسے سیٹ بھی کرنا ہے، باتھ روم استعمال کیا تو صاف کر کے نکلنا ہے، کھانا کھایا تو کچن سمیٹنا ہے۔ کیا یہ سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت کا پارٹ نہیں ہے؟ مسلمان کو تو قرآن کی عملی تصویر ہونا چاہیے، مگر بن گئے یورپ والے۔ وہ اس لیے کہ ہم صرف سائنس، بایو کیمسٹری ان قوانین کو رٹتے رہ گئے اور پیورلی 100% ٹرو جو رولز ہیں قرآن کے، انہیں ہم نے اہمیت نہیں دی۔ اہمیت دینا تو دور کی بات، وہ ہمارے لیے اب بوجھ بن گئے ہیں، اور ہم میڈیا پر بیٹھ کر پبلکلی یہ سب کچھ کہہ اور سن رہے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے سکونی، ڈپریشن، خوف، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ سب کچھ ہے پھر بھی خوش نہیں، کچھ نہیں تو پھر بھی واویلا۔ اسلامیات کو بوجھ سمجھنے والے دانشوروں، یہ تو سکون قلب ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ریچسٹ پیپل سوسائڈ زیادہ کر رہے ہیں؟ کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ دولت، شہرت، سب کچھ ہوتا ہے، مگر دل اندر سے خالی۔ اللہ کے لیے ہمارے بچوں سے ان کا سکون قلب مت چھینو، انہیں اسلام سے دور